نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد۔ تقریر مٹھی سننی نے کہ کوڑی؟ چلو صحیح ہے، پہلے ابتدا مٹھی دی ہوئی ہے، اور ویسے بھی درس قرآن ماشاءاللہ اس شادی حال دا پہلا افتتاحی درس ہے، تے آج جی کوڑی تکی تے نازک جے شہری نے نکل آنا ہی نہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ پیارے دوستو بھائیو، رحمت والا اللہ دا پیارا برکتاں والا مہمان، آج دوسرا دن ہے ساڈے کول اللہ دا مہمان آ چکے ہیں۔ کوئی مہمان ہوندا ہے ایم پی اے ایم این اے دا، اور کوئی مہمان ہوندا ہے خطیب شیخ الحدیث دا۔ جیڑا مہمان رمضان ہے، اے مہمان نہ تے شیخ الحدیث دا مہمان ہے، نہ پی ایم این اے دا، نہ وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم دا، اے تے سونے اللہ پاک دا مہمان ہے۔ جیڑا اللہ دے مہمان دی قدر کرے گا، میرا رب انہاں دی قدر کرے گا۔ اللہ دے مہمان دی قدر یہ ہے کہ رمضان دے ادب چاہ کے، اللہ دے مہمان دے ادب چاہ کے تسی اپنے اندر تقوی پیدا کرو، اور تقوی دا معنی کیا ہے کہ ہر گناہ چھوڑ دیو اور ہر نیکی شروع کر دیو ساری عمر۔ پھر میرے بھائیو، اللہ دا مہمان ہو جائے گا راضی۔ جن دے تے مہمان اللہ دا راضی، ان دے تے رب راضی۔ تو رب دی رضا تاں ہی ملے گی جدو اللہ دے مہمان نو خوش کرو گے۔ دنیا دے اندر کوئی مہمان آ جاندہ ہے، اگر وہ تھوڑے کول منگے کھانا تو تسی دے دیو سیب کٹ کے، وہ تھوڑے کول منگے دودھ تسی دے دیو چاہ دا کپ تتا کر کے، وہ تھوڑے کول منگے کہ مینو دیسی گھیو چاہیے ہے، تسی ماشاءاللہ ڈالٹے دا کولا بوڑ کے دے دیو، وہ راضی ہوئے گا؟ یہی بات ہے، مہمان آندا ہے نیکی کر، اساں گناہ کر کے پیش کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے قیامت والے دن کچھ ایسے لوگ آن گے کہ جنہ دے عمل دے اندر 40 سالاں دے رمضان دے روزے ہون گے، لیکن انہاں نو فائدہ کوئی نہیں ہوئے گا، کیونکہ منہ دا روزہ سی پیٹ دا، نہ ہاتھ دا روزہ رکھیا، نہ زبان دا روزہ رکھیا، نہ اکھاں دا روزہ رکھیا، یعنی گناہ کر دے رہے تے روزے بھی رکھ دے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہاں بندیاں نو قیامت والے دن ثواب نہیں ہوئے گا، الٹا جہنم دی آگ مل جائے۔ پیارے دوستو بھائیو، اے موضوع کل جمعہ دے اندر بیان ہو گیا، رمضان اور روزہ، لیکن میں بیان کرنا چاہنا رمضان دے نال گہرا تعلق ہے سونے رب دے قرآن دا۔ اور قرآن تو مٹھی تقریر کوئی نہیں، تھوڑی بھی ڈیمانڈ ہے کہ مٹھی ہوئے تقریر۔ پیارے دوستو بھائیو، قرآن بڑی کتاب کیوں ہے؟ اس واسطے کہ جس ذات دی کتاب ہے وہ ذات بڑی ہے۔ اللہ تو بڑا کوئی ہے؟ اللہ سب سے بڑا، اللہ علم دے اعتبار نال بڑا، اللہ قد کاٹ دے اعتبار نال بڑا، اللہ قدرت دے اعتبار نال بڑا، اللہ طاقت دے اعتبار نال بڑا، ہر لحاظ نال اللہ سب سے بڑا۔ اللہ اتنا بڑا ہے قیامت والے دن 7 زمیناں تے 7 آسمان، ساری دنیا دے پہاڑ اور 1000 مخلوق ہے، 600 پانی دے اندر ہے، 400 باہر ہے، ساریاں مخلوقاں اور سارے آسمان، ساریاں زمیناں، 14 طبقہ نو اللہ موٹھے چلے لے گا۔ اللہ دی موٹھ اتنی بڑی ہے، اللہ آپ کتنا بڑا ہوئے گا۔ اور میرے دوستو،
جتنے دنیا کے اندر نبی آئے، صحابہ آئے، تابعین آئے، تبع تابعین آئے، محدثین آئے، شیخ الحدیث آئے، جتنے لوگ آئے وہ سارے دے سارے عالم بن کے آئے۔ علیم کوئی نہیں، علیم ایک ہی ہے جن دا نام ہے رب العالمین۔ علیم ایک ہے۔ عالم وہ ہوندا ہے جڑا کچھ جانے تے کچھ نہ جانے، علیم وہ ہوندا ہے جڑا سارا کچھ جانے۔ پیارے بھائیو، ہر لحاظ نال جو اللہ سب سے بڑا ہے۔ آج کسی عالم دی کتاب، مثلا حضرت مولانا عبد المنان صاحب نور پوری رحمت اللہ علیہ، انہاں دی کتاب آ جائے بازار وچ، لوگ جلدی خریدن دن، اس واسطے کہ بہت بڑے عالم دی کتاب ہے، ان دے اندر علمی نکتے ہون گے، کیا بات ہے۔ لیکن او کتاب کتنی بڑی ہوئے گی جیڑی کتاب عالم دی نہیں بلکہ علیم دی ہے۔ سبحان اللہ۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہ سمجھ آ رہی ہے تو پھر گونگے کیوں نہیں؟ اچھی بولو پھر سبحان اللہ کیوں نہیں؟ اچھی بولو سبحان اللہ۔ اس واسطے میرے بھائیو، جی میں اللہ بڑا ہے، اللہ دی کتاب بھی بڑی ہے۔ اور میرے بھائیو، اس کتاب دی شان ایک اور بھی بڑی ہے۔ 104 کتاباں آسماناں تو نازل ہوئی ہیں، ساریاں کتاباں بدل بھی گئیاں تے مٹ بھی گئیاں، قرآن بدلیا بھی نہیں، قرآن مٹیا بھی نہیں ہے۔ یہ بھی آسمانی کتاب۔ ان دے 3 دلائل ہیں۔ پہلی دلیل یہ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ میرا اللہ انجنیاں دا تورات ساڑی کتاب ہے، دی حفاظت بھی ساڑے ذمے ہے۔ اللہ انجنیاں دا زبور ساڑی کتاب ہے، ان دی حفاظت بھی ساڑے ذمے ہے۔ اللہ انجنیاں دا انجیل ساڑی کتاب ہے، ان دی حفاظت ساڑے ذمے ہے۔ جدو نمبر آیا نا قرآن دا، تے اللہ دا قرآن ساڑی کتاب ہے، ان دی حفاظت بھی ساڑے ذمے ہے۔ پیارے دوستو بھائیو، جس چیز دی حفاظت میرا اللہ اٹھا لوے، ساری دنیا مل کے انہوں مٹانا چاہے، ختم کرنا چاہے، خود مٹ جاؤ گے لیکن قرآن مٹے گا نہیں۔ اس واسطے قرآن نہ مٹے آئے نہ تبدیل ہوئے۔ کیوں؟ ان دی حفاظت میرے سونے اللہ پاک نے اپنے ذمے جو لے لئیے۔ ایک دلیل۔ دوسری دلیل، قرآن مٹیا کیوں نہیں؟ قرآن تبدیل کیوں نہیں ہویا؟ تورات دیواری آئی، اللہ دا تورات کتاب اللہ ہے۔ انجیل دیواری آئی، اللہ دا انجیل بھی کتاب اللہ ہے۔ زبور دیواری آئی، اللہ دا زبور بھی کتاب اللہ ہے۔ جدو قرآن والے اور قرآن دیواری آئی، اڈوانس سبحان اللہ پڑھ تنو جملہ دیاں، جے اچھی پڑھ لو تے بڑا مزہ آ جائے گا۔ ایک میں بھی تھوڑا مہمان آ، جے اچھی سبحان اللہ پڑھو گے تے مہمان راضی۔ سبحان اللہ۔ او میرے دوستو بھائیو، جدو قرآن دیواری آئی تے میرا اللہ کی آندہ ہے قرآن کتاب اللہ بھی ہے تے کلام اللہ بھی ہے۔ اس واسطے قرآن مٹیا نہیں ہے، کیونکہ اے اللہ دا کلام ہے، اللہ دے وچوں نکلیا ہے، اللہ دے اندر اللہ دے کولوں آیا ہے۔ پیارے دوستو میرے بھائیو، ہن ذرا سنو اللہ دے بارے دے اندر، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ تھوڑا جا سپیکر کھول دے، میں بڑا چر برداشت کیتا ہے پر ہے تمہیں ویکھ ہی جانا ہے تے صحیح نہیں پہ کرنا۔ کھول دے نو سپیکر کھول دے۔ کسے بندے آ کے یار مکھن نہ کھاؤ، اگر مکھن کھا دیا بندہ مر جاندہ ہے۔
میں کہ انہوں مراڑی دے جڑا مکھن نال مردا ہے نا انہوں سانوں ان دی زندگی دی ضرورت نہیں جے قرآن پڑھن نال تیرا سپیکر سڑدا ہے تے انہوں سڑن دے کھول دیو او قرآن تے مکھن ہے تیرے سپیکر برکت آئے گی تھوڑا جہندہ آواز چلا دے میں بھی راضی ہو جاواں گا اور تیرے سپیکر برکت آ جائے گی کیونکہ میں گانا تو نہیں گا رہا میں تو قرآن دی شان دسنی ہے توجہ کریا ہے اجے بھی چلایا اس پر اجے تھوڑا جا بڑا پریشان ہے اللہ جڑے کی میرے دوستوں میرے بھائیوں اللہ دے ہر کوئی ختم ہو جائے گا نبی چلے گئے صحابہ چلے گئے تابعین چلے گئے تبع تابعین چلے گئے محدثین چلے گئے علماء دین چلے گئے خطیب چلے گئے ادیب چلے گئے سنی چلے گئے وہابی چلے گئے بریلوی چلے گئے دیوبندی چلے گئے شیعہ چلے گئے سہروردی چلے گئے چشتی قادری چلے گئے اور ایک وقت آئے گا سارے ہی چلے جاؤ گے آج جڑے نظر آ رہے ہو اللہ دی قسم اسی سارے قبران دا مال ہے اساں ہمیشہ واسطے دنیا تے آئے نہیں سارے ہی چلے جاؤ گے اللہ دے میں پہاڑ ختم کر دیاں گا دریا ختم کر دیاں گا سمندر ختم کر دیاں گا سمان ختم کر دیاں گا تارے ختم کر دیاں گا چند سورج ختم کر دیاں گا اللہ دے میں اپنی کرسی بھی ختم کر دیاں گا عرش بھی ختم کر دیاں گا فرشتے بھی ختم کر دیاں گا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ بس اللہ دی ذات باقی رہ جائے گی اور گل بھی سن لو اللہ دی ذات بھی باقی رہ جائے گی ہائے ہائے جڑیاں کتاباں سن او مک گئیاں ختم ہو گئیاں مٹ جان گئیاں پر جیڑا صرف کتاب نہیں آئی اللہ دا کلام جی میں رب نو موت نہیں ہے ایویں اللہ دے کلام نو بھی موت نہیں ہے جی میں اللہ دی ذات باقی ہے ایویں اللہ دی بات بھی باقی ہے اور اللہ دی بات کی ہے سونا رب دا قرآن قرآن نو فنا نہیں یہی وجہ ہے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ 8 سال کوڑے کھاندے رہے بادشاہ مد کولو ایک کوڑا اتنا زیادہ زور دی مار دے آن اگر ہاتھی دی کنڈ تے لگ جاندہ تے ہاتھی بھی بل بلا اٹھدا لیکن واہ امام تیری شان کی ہے قرآن واسطے کوڑے کھاندا رہے پھر صبر بھی کردہ رہے استقامت بھی اتنی زیادہ ہے اور میرے دوستوں میرے بھائیوں آندھی آئی اور ساری قوم مل کے آئی بادشاہ دے آن قرآن مخلوق کہہ دے امام دا قرآن مخلوق نہیں ہے کیونکہ مخلوق مٹ جائے گی قرآن کلام اللہ ہے نہ اللہ مٹے گا نہ اللہ دا کلام مٹے گا واحد کتاب ہے اور مسلمانوں تھوڑی جنہوں موت کوئی نہیں جنہوں فنا کوئی نہیں اس واسطے قرآن محفوظ ہے جی میں نازل ہویا سیوں میں ان دے اندر زبر زیر دی تبدیلی بھی کوئی نہیں آئے آئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ توجہ ہے کہ نہیں ذرا سبحان اللہ پڑھ لو نا ان دا فائدہ یہ ہوئے گا کہ میں ڈراں گا نہیں میں سمجھا کہ انہوں نے سمجھ بھی آ رہی ہے تینہ دی توجہ بھی ہے ایس ٹائم نیدر دا بھی غلبہ ہے وہ بھی اللہ کرے چلا جائے گا سارے مل کے اچھی اکھو سبحان اللہ ویسے بھی سبحان اللہ اگر ایک باری پڑھ لو گے میرے کہون تو بغیر ہی خوشی نال مجبوری نال نہیں تھوڑے نال تا ملانگ ہی چنگا ہے ملانگ ایک ملانگ بیٹھا ایک ملانگ داڑھی والا ملانگ ہے مونا نہیں لیکن وہ تھوڑے نال اچھی بولتا ہے پیارے دوستو میرے بھائیو جڑا ایک باری سبحان اللہ پڑھ لیندا خوشی نال تسی تا پڑھ دے پاؤ نا مجبوری نال کہہ کے دھکا سٹارٹ انج نہیں خوشی نال جڑا سبحان اللہ پڑھ لیندے اللہ دا نبی آندہ ہے ان دا عدہ ترازو نیکیاں نال بھر جاندہ ہے او شیخو پریو تھوڑے تا چھوٹے چھوٹے ترازو ہیں اللہ دا ترازو بہت بڑا ہے فرمایا ایک پلہ مشرق چے
تے دووا پلا مغرب وچ ہے جڑا ایک واری سبحان اللہ پڑھدا ہے اوندا مشرق والا سارا علاقہ نیکیاں نال بھر جاندا ہے تے دوئی واری پڑھ لوے تے پورا ترازو بھر جائے گا مشرق بھی نیکیاں نال بھر جائے گا تے مغرب بھی نیکیاں نال بھر جائے سبحان اللہ کوئی معمولی عمل نہیں اس واسطے پڑھیا کرو اپنے آپ سبحان اللہ میرے دوستوں میرے بھائیوں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے سونے نبی علیہ السلام دے کوڑ آ گئے تے اللہ دے نبی نو آدن سونے نبی جی میرا نبی آدھا ہے جی او میرا جگری صحابہ نبی دے جگری یار جی او میرے پیارے ابو ہریرہ کہ آخ دے ہو ابو ہریرہ آدھا ہے اللہ دا سونا نبی میں تے اس واسطے حاضر ہویا مینوں کوئی پیاری جی نصیحت کر دیو اے پتہ کون آدھا نصیحت ہے اے آپ بندہ نہیں اس آبا دے اندر او بندہ ہے جنہوں 5636 حدیثاں یاد ہیں حافظ حدیث ہے نبی دے زمانے دا محدث ہے او میرے دوستوں میرے بھائیوں جنہوں 5636 حدیثاں یاد ہوئیں ایمان نہ دسو کسے نصیحت دی انہوں کمی ہے کوئی نہیں لیکن پھر بھی آدھا ہے اے نبی جی میں نے نصیحت کرو پیارے نبی نے فرمایا جے نصیحت سننی ہے پھر سنے ابو ہریرہ او شیخ پورے دے باسیو او چھوٹے ہو بڑے ہو جتھو بھی آئے ہو سنیو بھابیو بریلویو سن لو میرے نبی نے 1400 سال پہلے جڑی ابو ہریرہ نو نصیحت دیتی آئی اللہ دا نبی آدھے اے میرے پیارے ابو ہریرہ پھر سن لے نصیحت فرمایا کی نصیحت ہے فرمایا قرآن پڑھیا بھی کر تے قرآن پڑھایا بھی کر کیا عظمت ہے قرآن کتنیاں لکھاں تے کروڑا میرے نبی نے نصیحتاں کر سکتے ہیں بڑیاں بڑیاں وڈیاں نصیحتاں ہو سکتی ہیں لیکن قرآن دی عظمت ویکھو میرا نبی آندے قرآن پڑھیا بھی کر تے قرآن پڑھایا بھی کر تے ابو ہریرہ اگلی جڑی گل آکھی ہو بھی کمال ہے پتہ کہ آندن سونے نبی جی جے میں ساری عمر قرآن پڑھدا بھی رہا قرآن پڑھاندا بھی رہا تو مینوں ملے گا کی میرے نبی نے فرمایا نہ کھولو نہ کھولو اشتہار سونا نہیں مسلمان سونا ہے انہاں بندیاں تانوں ویکھنا پونا یہ بندہ بہت عجیب اڈا کلا کیونکہ انہاں کدی اشتہار ویکھیا ہے کوئی نہیں میں تو نبی واری ویکھیا پیارے دوستوں میرے بھائیوں جدو سیڈ تے ویکھو گے توجہ بھی سیڈ تے ہو جائے گی ذرا ہوشیار ہو کے بیٹھے کرو گلاں سمجھیا کرو میرے نبی دا یار سے ابھی آندا ہے پیارے نبی جی جے ساری عمر میں قرآن پڑھدا بھی رہاں قرآن پڑھاندا بھی رہاں تو مینوں ملے گا کی اللہ دا نبی آندا ہے تیری جدو تو پڑھدا پڑھاندا فوت ہو گیا آخر فوت ہونا ہی ہونا ہے جے تو پڑھدا پڑھاندا فوت ہو گیا قرآن تے اللہ دا نبی آندے تیری قبر تے 70,000 اسمانہ تو فرشتے نازل ہو جان گے تے روزانہ تیری قبر تے آ کے فرشتیاں دی جماعت بخشش دی دعا کر دی رہے گی قیامت دیاں دیواراں تک اے جے شان قرآن اے جے مقام قرآن قرآن والے دا مقام کم نہیں ہے ہائے میرے دوستوں میرے بھائیوں آؤ ذرا آگے چلیے ایک وقت آئے گا اسی دنیا تو چلے جاواں گے فوت ہو جاواں گے ساڑیاں قبراں بن جان گیاں چل ویکھ قبر دی وادی نو
چل ویخ قبر دی وادی نو آبادیاں دی بربادی نو چھڑ دنیا دے غم شادی نو ہمیر سویرا ہے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ تے ایکو ہی پھیرا ہے قبراں دے ڈھیر اچیرے نے دس تھلے وسدے کیڑے نے کچھ تیرے نے کچھ میرے نے ایتے اجڑے آندہ ڈیرا ہے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ تے ایکو ہی پھیرا ہے اتھو کلے ہو گئے جوڑے نی اتھو کلے ہو گئے جوڑے نی کہ یہاں ماپے آنے مکھ موڑے نی کہ یہاں ہتھی پتر ٹورے نی دو جگ دا بسیرا ہے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ تے ایکو ہی پھیرا ہے ایک وقت آئے گا قبر بن جائے گی اور جدو قبر اندر چلے جاؤ گے ہائے میرے بھائیو ایک قبر تھوڑے پیر بھی کھا جائے گی اور تھوڑے ہاتھ بھی کھا جائے گی تھوڑا چہرہ خوبصورت بھی کھا جائے گی اے جڑی زبان چل رہی ہے قرآن واسطے اے زبان بھی کھا جائے گی اور تھوڑا دماغ بھی کھا جائے گی ساریاں ہڈیاں بھی کھا جائے گی او قبر دی مٹی تھوڑی حریر دی ہڈی بھی کھا جائے گی ہاں اس قبر دی اندر حریر دی ہڈی دے اندر ایک منکنا رب نے بنایا ہے اس منکنے تو دوبارہ اللہ بندیاں نو تعمیر کرے گا ہائے میرے دوستو میرے بھائیو سارا جسم تے ساریاں ہڈیاں قبر دی مٹی کھا جائے گی لیکن 5 جماعتاں ایسیاں نے کہ جنہاں دی شان ہے کہ انہاں دے جسمانو تے انہاں دیاں ہڈیاں نو قبر دی مٹی کھائے گی نہیں 5 جماعتاں ایسی جے سبحان اللہ پڑھو گے تو دسڑیاں سارے مل کے ہاتھ کھڑا کر کے اچھی آواز 5 جماعتاں کیڑیاں پہلی جماعت انبیاء دی انبیاء دے جسمانو قبر دی مٹی ساری عمر محفوظ رکھے گی اے نبیاں دا شان ہے کہ انہاں دے جسمانو قبر دی مٹی نہیں کھائے آئے دوسری جماعت شہداء دی تیسری جماعت صحابہ دی چوتھی جماعت وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا والذین یبیتون لربکم سجدا وقیاما الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون اللہ دے سونے ولی لوگ دے آدھے وہابی ولیاں نو مندے نہیں اسی وہابی بھی آئے تیسی ولیاں نو بھی مننے آئے اسی آنے آئے کہ ولیاں دے پیرا تھلے جڑی جتی ہے اس جتی دے تھلے جڑی مٹی ہے اہل حدیث اس مٹی نو اکھاں دا سرما مندی ہے لیکن ہووے اصلی ولی اللہ دا پیارے ولی ساڑا کیدہ نوٹ کر اللہ دے ولی اتنیاں شانہ والے کہ جدو قبران دے اندر جان گے انہاں دے جسمانو قبر دی مٹی نہیں کھائے 5ویں جماعت پھر سبحان اللہ چاہیے ہے 5ویں جماعت کیڑی ہے 5ویں جماعت قرآن والیاں دی ہے جدو قرآن دا قاری قبر دے اندر آئے گا اللہ پاک پتہ کیا دے وَأَوْحَا إِلَى الْأَرْضِ وَأَوْحَا إِلَى الْأَرْضِ لَا
لحما پیارے رب نے فرمایا جدو قرآن دا کاری قرآن والے دا جسم قبر دے اندر آئے گا کہ اللہ ٹیلیفون وحی دے ذریعے قبر نو کردا ہے اللہ دا قبر میں رب بول رہا جی اللہ فرمایا اے جڑا تیرے اندر آ رہے ہیں ان دے جسم نو کھانا نہیں ہے اللہ کیوں نہیں کھانا فرمایا کہ ان دے اندر سونے رب دا قرآن ہے اے اپنے بچیاں نو قرآن پڑھا لو او والدین اپنے بچیاں نو قرآن پڑھا لو اے بہت بڑا ماپیاں دا بچیاں نال پیار ہوئے گا تیرے بچے نو قبر دی مٹی جو نہیں کھائے گی انہوں جہنم دی آگ کی میں کھائے گی اے قرآن والے دا شان ہے اوہ اللہ انہاں دے جسمانو قرآن والے دے جسم نو محفوظ رکھے گا جویں نبیاں دے جسم نو اللہ قیامت تک محفوظ رکھے گا اور جن دے جسم نو قبر دی مٹی کھائے گی نہیں انہوں جہنم دی آگ کی میں کھائے گی آئے ہائے قرآن والے دا ایک اور مقام ہی سن تھک تو نہیں گئے جب تھک گئے ہو تو بریک لا دینے جب نہیں تھکے تو ذرا سن حجاج بن یوسف دا زمانہ حجاج اے بات بڑا بادشاہ بھی گزرے تے ظالم بادشاہ بھی گزرے ہے 1.25 لاکھ مسلمانہ دا قاتل ہے اور 10,000 صحابہ دا قاتل ہے ایک دن حجاج بن یوسف نے عبد الرحمن بن ابی نعیم نو پکڑیا اے صحابی نہیں ہے تب بھی ہے لیکن قرآن دا کاری ہے انہوں پکڑ کے بغیر کسے گناہ دے جیل دے سڑ دیتا اور تاڑا لگا کے چابی اپنی جیب پا لئی ہے حجاج جدو چابی پا لی نا اپنی جیب تو چلا گیا اپنے کمہ بادشاہ کی نہ مصروف ہوندہ ہے ایک دن گزر گیا 2 دن گزر گئے 5 دن گزر گئے 7 دن گزر گئے 18 دن گزر گئے 18 دن 18 دن تے 18 راتاں گزر گئیاں عبد الرحمن بن ابی نعیم نو جیل دے اندر نہ پانی گیا ہے نہ کھانا گیا ہے حجاج کہنے لگا او میرے سپاہیوں کفن بھی لے جاؤ 4 پائی بھی لے جاؤ آئے چابی بھی لے جاؤ فلاں جیل دا کمرہ جدو کھولو گے ایک قرآن دے کاری دی لاش ہوئے گی انہوں چوگ گئے تے قبر دفنا ہویا ہے میں نو یاد نہیں رہا او جیل چاہ حالانکہ دا قصور بھی کوئی نہیں ایویں مذاکن میں جیل سٹایا لیکن آج 18 دن آ گئے نہ کھانا پہنچے ہے نہ پانی پہنچے ہے بھلا او کوئی زندہ ہوئے گا جاؤ او بیٹا موڑ کر گل چھوڑ ہائے ہائے سمجھ آ رہی نے آج تے 16 گھنٹیاں دا روزہ ہے تے کیاں نہیں کل رکھیا جنہ نہیں رکھیا دن اونا دا بھی گزر گیا جنہ رکھے ہے دن اونا دا بھی گزر گیا ایویں زندگی تا نیک بندے دی بھی گزر جائے گی تے برے دی بھی گزر جائے گی لیکن جڑے اگلے جہان سٹے ٹھکڑے نا شہریو او تھواتو دا برداشت ہونے ہی نہیں تسی تا تھوڑا جا پکھا بند ہو جاوے تے تھواتو برداشت نہیں کدی سوچیا نے کہ جہنم دی آگ کی میں برداشت ہوئے گی معافی منگی کرو خدا کو لوں کہ اللہ میں نو نیک عمل دی توفیق دے دے تاکہ میری قبر چوئی پکھا لگے تے میں قیامت آل دن عرش دے تھلے میں چلا جا ہائے ہائے 18 دنہ تو بعد اندھو جدو کڈیا گیا دروازہ کھولیا گیا کفن لے کے گئے آن لیکن اندھا دروازہ کھلن تو بعد او قرآن دا کاری فوت نہیں ہویا اچھی بول او فوت ہی نہیں ہویا او زندہ ہے
تے پڑھدا پیا سی سونے رب دا قرآن. آئے او پیاریو قرآن شفا بھی ہے تے قرآن غذا بھی ہے. اگر غذا نہ ہوندی تے 18 دنوں دے اندر اندر بندے مرنا سی کہ نہیں. نہ ہوا گئی ہے کیونکہ دروازہ جو کھلیا کوئی نہیں, پکھے تے بجلیاں دے نظام کوئی نہیں آن. نہ ہوا ہے نہ روشنی ہے نہ چار پائی ہے نہ بستر ہے نہ کھانا ہے نہ پانی ہے. 18 دنوں تو بعد جدو دروازہ کھلیا تے قرآن دا کاری فوت نہیں ہویا بلکہ رب دا قرآن پڑھی جا رہے. حجاج بن یوسف دے کول کاری نو لے جاندا گیا. او آندا یار کیویں بچے ہو؟ کہندا جدو پیاس لگدی آئی ادو نماز پڑھدا میری پیاس چلی جاندی آئی. جدو بھوک ستاندی آئی میں قرآن پڑھدا میری بھوک چلی جاندی آئی. آ ویکھ لو میں کمزور بھی کوئی نہیں جنہوں 18 دن کھانا نہ ملے. مینوں ایمان نہ دسو اودیاں تے ہڈیاں نکل آنیاں لیکن کھانا بھی نہیں پہنچیا. کی آندا میں قرآن پڑھدا پتہ چلیا قرآن اتنی بابرکت کتاب ہے کہ قرآن غذا بھی ہے تے قرآن شفا بھی ہے. اللہ اکبر. تھوڑی کمال ہے قرآن. اگر تھکے نہیں ہو تو گل ایک اور کرا. مدینہ پاک نا مدینہ پاک یہ اس دور دی گل ہے. کچھ یہودی رہندے آن. ایک یہودی گھر دے اندر شادی آ گئی. شادی اس مدینے چ نہیں آئی, شادی آئی ذرا دور کسے علاقے چ. لیکن کچھ شادیاں ایسیاں ہوندی ہیں کہ وہ سارا ٹبر ہی جانا ہوتا انہوں دا رڑا چٹا کڈن سارے ٹبر. یہ پتہ نہیں کی مسئلہ کی گل. سارا ٹبر ٹر پوندا تیار شیار ہو کے, بچے بھی وڈے بھی چھوٹے بھی جتنے 10-15 جی ہوندے نا وہ چلے جاندے. تے ساڈا ہن تاں ویسے رواج ہی بن گیا. کھانا کافی ہوندہ ہے, گڈ ایک بندے نوں ہوندی ہے تے نال پوتر بھی نال گواٹھیاں دا پوتر بھی نال دوے گواٹھیاں دا بھی 4 گواٹھیاں وہ بھی لال 500 روپیہ دے اندن تے راج کے کھان دے. موڑاں دینا کہ یار شادی تا وڈی کیتی آئی لیکن بچی کائی شے نہیں ہے, خرچہ اتنے ہو گیا ہے تے یار ملیا کچھ نہیں. ملنا کھے ہے شورا ڈول ڈول کے منجیاں دے تھلے تے کرسیاں دے تھلے تے بوٹیاں اندر تے 500 روپیہ دے کے جان ڈیا نیوندرا. ہونا پتہ کی چاہیے سی, ایک بندہ جاندہ ادھی پلیٹ کھاندا ادھا نان کھاندا ادھا کپ چاہ دا پیندا تے انہوں نے 1000 روپیہ دے کے آ جاندہ. موڑ بڑا فائدہ ہو جانا, موڑ بڑا فائدہ ہو. لیکن اسی تا رڑے چٹے کڈی بنے ہیں نا, تو اسی میرا کڈو گے میں قسم چالی سا میں آنا میں تھوڑا کرنا. مسلمانی تو ویکھو لئی پھر ایک دوے دے رڑے کڈھنا مسلمانی بن دی کری. ایویں نہ وہ یہودی کہنے لگ پے سانو سارے نو دعوت ہے لیکن پریشان ہو گئے. پریشان ہو گئے کیونکہ انہوں دے گھر دے اندر ایک لڑکی آئی جڑی معذور ہے, پیرا تو چل سکتی نہیں. کہنے لگے جی اگر انہوں لے کے جانے آئے تو اتنا لمبا سفر ہے, مدینے تو کافی دور ہے, تو وہ بیچاری چل تے سکتی نہیں. ماپے انہوں چک دے آن تے آج بچی جوان ہو گئی ہے, اتنا لمبا سفر چوک کے کیویں لے جاواں گے. تے جی اگر کسی یہودی دے گھر اپنی بچی نو ٹھہرا دینے آئے, بچی خوبصورت آئی, ڈر اے کہ کوئی عزت نہ لٹ لوے. پریشان ہو گیا کہ کیویں جاویے. تے بچی نو ہکلیا گھر رکھ کے بارو تاڑا بھی نہیں مار سکتے, قضاء حاجت دا مسئلہ ہے. تے جے ایک جی بھی گھر رہے پیا تو انہیں روس پاؤنا ہے جی میں ساڑھے روس پاؤندے. تسی بھائی تیرا نہیں آیا چل. اور رڑا کڈھاون واسطے بھی راجی ہیں بھی سارے آؤ, سارا علاقہ ہی
اللہ مالک۔ پیارے دوستو میرے بھائیو ذرا غور کریا ہے، جدو اتنی گل ہوئی پریشان ہو گئے، کہندے کہ یہودیاں دے گھر بچی نو ٹھہرانے آئے تے خطرہ ہے، جے لے کے جانے آئے تے چکی نہیں جائے گی، بچی جوان ہے، باتھ روم تک تے چوک کے لے جاندے آن، پھر چار پائی تے لے کے بٹھا دیندے آن، او بیچارے اپنے آپ ٹر کے باتھ روم وچ بھی جا سکدی نہیں۔ انشاءاللہ ایو رنگا کسے دے گھر وچ مریض نہ ہوئے، اے بہت وڈی ماپیاں نو ٹینشن ہوندی۔ پیارے دوستو میرے بھائیو تے کہندے گھر دے اندر تاڑا مار کے جانو درے، ہن کی کریے؟ بیوی آندی او میرا سر دا تاج، جی اگر میں صلاح دیواں تو میری صلاح مان لوے تو بڑی کمال گل ہوئے گی، تو صلاح لے لی کرو او مردو، اپنیاں بیویاں کو صلاح لے لی کرو۔ کدی چنگی صلاح بھی آ جاندی، جابر نے لئی سی نا صلاح تے بچ گیا سی کہ پسینے پسینی ہو گیا سی، یہ کہ پسینے پسینی نہیں ہو گیا سی، جدو نبی پاک سارے نو لے کے آن دے سی تے ان دے کول تے کھانا سی چھوٹا جا لیڑا تے سوا سے راٹا، 1000 بندے دی کوئی روٹی پکنی آئی تے بیویاں دی پریشان نہ ہو، اللہ پاک اپنے نبی دی لاج رکھے گا۔ تو دا کانے چ جا کے نا نبی نے خود آکھیا اچھی بیوی دی صلاح نہیں کرو، کدی کدی چنگیاں صلاح دے دیندی آدھی ہے مدینہ تے مسلمانہ دا ہی ہے، لیکن ایک عورت مدینہ دے اندر ایسی ہے جڑی بہت بڑی مسلمان ہے، بلکہ اصلی مسلمان ہے، ان دا خاندان بھی بڑا اچھا ہے، تے آپ قرآن دی حافظت قاری ہے، سارا دن بچیاں نو قرآن پڑھان دی ہے، رات نو قرآن پڑھ دی مسلح تے آجم، بہت ہی نیک عورت ہے۔ آپ اپنی بیٹی نو ان دے کول ٹھہرا دے ویے، بچی دی عزت بھی بچ جائے گی تے اسی بھی ایزی ہو کے شادی کھا کے آ جاؤں۔ بندے نو صلاح آگی پسند، دوویں جی لگے گئے انہوں نے دروازے تے بچی نو چوکے، جدو دروازہ کھڑکیا اندروں بچی آئی، او آدھی ہے کنوں ملنا ہے؟ او یہودی دی بیوی آدھی ہے میں تھوڑے استاد نو ملنا ہے، اجازت لے لو۔ انہیں اجازت لئی تے اندر چلی گئی یہودی عورت، انہیں ساری گل سنائی اپنی بچی دے بارے چ، آدھی ہے مینوں مسئلہ بڑا پریشانی بڑی ہے، ماں جان کہنے لگیاں انہاں دا نا کی ہے؟ او اماں جان ہے کس قبیلے نا تلک رکھ دی؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی پوتی لگ دی ہے، تے حضرت نفیسہ نام ہے اس اماں جان دا۔ اماں جان نفیسہ فرمان لگیاں اہلن و سہلن مرحبا، مہمان ایک منٹ کسے دے گھر آ جائے تو رحمت دیاں بوریاں وسدیاں، تو جن دے گھر پورا دن مہمان ٹھہرے گا ان دی کیا شان ہوئے گی؟ او مہمان تے مہمان ہی ہوندہ ہے، پاویں یہودی ہوئے مہمان تے مہمان ہی ہوندہ ہے۔ فرمان لگیاں جلدی کرو اس بچی نو لے کے آ جاؤ۔ جدو بچی نو لے آندہ گیا، اس بچی نو بٹھایا گیا، تھوڑی دیر گزری ہے او یہودی عورت اپنے گھروں کھانا بھی لے کے آ گئی۔ دل وچ خیال آیا ہوئے گا اے مسلمان ہیں نہ یہودیاں ہیں، دشمنی بڑی دمی ہے، پتہ نہیں ساڑی بیٹے نو کھانا ملے گا کہ نہیں ملے گا، اس حوالے نال کھانا لے کے آ گئی۔ جدو کھانا لے کے آئی تے اللہ دے سونے پیارے بندے بھی بڑے عظیم ہوندن، اسے وقت یہ بول کے آندی ہے اماں نفیسہ آندی ہے جا جا کرمانی ہے، کھانا بھی لے جا، کھانا بھی دیاں گی اللہ، پیار بھی دیاں گی اللہ، جدو قضائے حاجت ہوئے گی تے میں آپ ہی حکم کسے بچی نو نہیں کراں گی، میں اپنے تندے چوک کے لے جا کے قضائے حاجت کروا کے واپس لے آواں گی۔ کیوں کہ مہمانہ دے حقوق بڑے ہوندن، میں پورے حقوق ادا کراں گی، پریشان نہ ہو، کھانا بھی ملے گا پیار بھی ملے گا۔ قضائے حاجت دے وقت میں خود ہی آپ ہی انو چوک کے قضائے حاجت بھی کرواواں گی، تو انو پریشانی شام تک نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ جدو بچیاں نو پڑھا دیا
ٹائم ہو گیا چھٹی دا. جس وقت میں چھٹی ہوئی انہیں چھٹی کی تھی. بچیاں دی فطرت ہوندی ہے جدو استاد کو چھٹی ہوندی ہے جلدی دوڑ دن بچے. بچیاں دوڑ رہی سن ایک دووے نال کھیل رہی سن. او جڑی بچی آئی یہودیاں دی جڑی بیچاری معذور ہے او رو رہی آئی. اماں جی نفیساں دی ہے او بیٹا کیوں رونی ہے؟ مہمان راضی تے رحمان راضی. جے ساڈے تے کوئی ناراضگی ہے تے دس میری جنت نہ اجڑ جائے. مینوں دس تیرے رومن دی وجہ کی ہے؟ تینوں ماپے تو نہیں یاد آ گئے کیونکہ ساری عمر تینوں ماپیا نے اپنے کولوں جدا کیتا ہی نہیں. کیوں تو چل جو سکتی نہیں ہے. آج باہر آئی ہیں مسلمانوں کو آ گئی ہیں پریشان ہو کے ماپے تو نہیں یاد آ رہے. جو لڑکیاں دی ہے ماپے یاد نہیں آ رہے کیونکہ اے پیار تے مینوں کئی سالاں دے اندر ماپیاں کولوں نہیں ملیا جیڑا پیار اماں جی تھوڑے کولوں مینوں ملے. پھر کہنے لگی اماں نفیسہ او پیاری بیٹی کتے تینوں کسے بچی نے یہودی ہون دا تانا تو نہیں ماریا؟ اگر تانا بھی نہیں ماریا پھر تینوں کھانا اچھا نہیں ملیا؟ اگر کھانا بھی عظیم ملے پیار بھی عظیم ملے پھر روندی کیوں ہے؟ اگر روندی دے اپنی بد نصیبی تے آئے کیویں بچیاں پیرا نال دوڑ رہی ہیں. مینوں کئی سال ہو گئے میں قدم نال بھی ٹری نہیں. ایک قدم بھی میں ٹری نہیں. اج میرے بھی پیر ٹھیک ہوندے تے میں بھی نہ بچیاں نال پیرا نال دوڑ دی. میرے کولے نعمت پیرا والی کوئی نہیں میں تاں رو رہی ہاں. اور میرے دوستوں میرے بھائیوں اماں نفیسہ بھی رومن لگ گئی. تھوڑی دیر گزری ہے کہ اماں نفیسہ دین او پیاری بیٹی اگر اجازت ہوئے تو میں تیرا علاج نہ کرا. اور رو کے آندی ہے یہودی لڑکی جیڑی اماں نفیسہ دی مہمان بنی پئی ہے وہ آندی ہے او اماں جان میرے علاج مک گئے. میرے ماں پیاں نے میرے علاج کردیا انہاں زمیناں ویچ چھڑیاں پر میں ٹھیک نہ ہوئی. دوائیاں اتنیاں لئیاں زمیناں ویک گئیاں مکان ویک گئے سونے تے چاندی ویک گئے. اوے اماں جی میرا علاج کوئی نہیں. اماں نفیسہ دی نہیں جڑا علاج میں کرنا ہے ہویا ہی نہیں آج تک. اگے کرو جی علاج. اماں جی قرآن پڑھن لگ پئی ہے. جدو قرآن پڑھیا ایک رکوع پڑھیا پھر دوسرا رکوع پڑھیا تیسرا رکوع پڑھ کے پھونک ماریا. او کئیاں سالاں دی بیچاری بیمار لڑکی علاج کر دیا ماپے تھک گئے. جتے دنیا دے علاجاں دی انتہا ہو گئی ہے اوتے قرآن دے علاج دی آج ابتدا ہو رہی ہے. 3 رکوع پڑھ کے اماں جان نے پھونک ماریا لڑکی اٹھ کے کھڑی بھی ہو گئی ہے گھر چلن بھی لگ گئی ہے. قرآن غذاوی ہے. او پچھلی گل ذہن وچ رکھو او حجاز والی قرآن غذاوی ہے قرآن شفاوی ہے. کتنی عظیم کتاب ہے. اللہ اکبر. تھک گئے سو گل کرا جے تا رد دی گل تھک تا نہیں گئے. جے تھکے نہیں تو سبحان اللہ کیوں نہیں. ماشاءاللہ. جدو شام دا ٹائم ہویا مڑ دروازہ کھڑکے اماں نفیسہ دا. اماں جانا دی ہے کوئی بچی دروازے تے نہ جائے اندے والدین آئے اے آپ بچی ٹر کے دروازہ کھولے گی. آئے جدو دروازہ کھلیا ابو امی بچے دی
وہ بیٹی دا باپ تے والدہ حیران ہو گئے، ہکے بکے ہو گئے، 5 منٹ تک ویندے ہی رہ گئے آپس دے اندر، کدی بچی نو ویندن کدی آپس وچ ویندن۔ حیران ہو کے بولیا بابا یہودی آدھا کرمالی ہے، کیسا پیارا اللہ ہے، حالانکہ اپنی بچی ہے نہیں لیکن شکل انج ہے جی میں اپنی بیٹی آئی ہے، کیونکہ اپنی بیٹی دا قدم چل سکتی نہیں، اے ٹر کے آئی ہے، اے تو انج لگتا جی میں نو کدی بیماری ہوئی نہیں تے اپنی بیٹی نو کدی شفا ہی نہیں ہوئی ہے۔ اے ساڈی بیٹی نہیں لیکن اللہ نے نقشے کی میں بڑا چھڑنے جو لگتا ہے جی میں ساڈی بیٹی ہے، تے بیٹی ہائی تا انہاں دی اتھے سبحان اللہ جب پڑھو نا ہوڑی پڑھو تو میں سناندہ ہی نہیں، ہوں اس ٹائم نا تسی میرے ہاتھ سے جو ہاتھ کھڑا کر کے آکھ بلے بلے اوہ بچیاں دی ہے ابو جی آئے اے میری پیاری اماں جان، تے اماں بول کے آدھی ہے او ٹھیک ہے بچیاں ساریاں میری ہیں لیکن دکھیاں نو مذاق نہیں کری دے، وہ سمجھ دیئے شاید مذاق بھی کر دیئے، میں نو مذاق نہ کر، میں بڑی دکھی عورت ہوں، کئی سال ہو گئے دکھ اٹھا دیاں، او تو ساڑی بیٹی نہیں ہے، آندھی کیوں ہے میں بیٹیاں تو آڈی، اللہ تیری جوانی چ برکت کرے، اللہ تیرے حسن برکت کرے، ہاں اے ضرور ہے کہ ساڑی بیٹی ورگی تیری شکل ہے پر تو ہے نہیں، کیوں تو دا چل کے آئی ہے او چل سکتی نہیں، پریشانی بن گئی۔ ہن فیصلہ پہ ہوندا ہے سبحان اللہ تے تھے آونا ہاں پر اچھا ہون ہو کوئی شروع بڑی گل تو تے شیری تو سبحان اللہ نہیں پڑھ دیا ہو کی تھانو بڑھ گیا پڑھنا ذرا اچھی پڑھ بلند کر کے آواز نہ، واہ میرے اللہ تیری کیا شان ہے، واہ میرے اللہ تیرے قرآن کا برکت کیا ہے، اور قرآن شفا بھی ہے، قرآن غذا بھی ہے، قرآن قبر دا ساتھی بھی ہے، قرآن حشر دا ساتھی بھی ہے، ہائے قرآن جنت دا ساتھی بھی ہے، کیا شان ہے سونے رب دے قرآن، اللہ اکبر۔ ہن فیصلہ کیویں ہوندا پے، بچی آدھی ہے مینوں اللہ دی قسم ہے میرے ابو میں بیٹی تھوڑی جب اللہ دی قسم چاہو گئی نا موڑ رو کے آدھر کتنے سال ہو گئی علاج کرا دیا زمینہ ویک گئیاں مکان ویک گئے سونے ویک گئے چاندیاں ویک گئیاں پیسہ کوئی نہیں کنگلے ہو گئے شفا نہیں ہوئی ہے کیڑا علاج کروائی آکھے اللہ دے سونے پیارے رب دے قرآن نال میرا علاج ہویا ہے اماں نفیسہ کو چھڑ کے گئے ہو انہیں 3 رکوع قرآن جو پڑھ کے پھوک مارے ہیں میں او دو دی ٹر دی فرنیاں میں نو لگتا ہے بیماری ہوئی کوئی نہیں سے تیمی کلمہ پڑھنے لگ پہ اشہد اللہ الہ الا اللہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے اور لڑکی تو 11 بجے دی مسلمان ہو گئی آئی پھر گھر گئے اور دے بھیڑا بھی مسلمان ہو گئیاں اور نو شفا یا ویکے اور دے بھائی بھی مسلمان ہو گئے قبیلہ سارا آیا اور خوشی دے اندر سارا یہودیاں دا قبیلہ مسلمان ہو گیا انہوں میں دے آلا اے ہے شان قرآن آئے وقت ہے اچھا اوہو آخر دعوانا
ان الحمدللہ ہے، کیونکہ میرے ذہن سے عجیب و غریب بڑے بڑے واقعات ہیں، لیکن ٹائم ہو گیا داڑھی والے آنکھیں کاننے چ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انا نسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اشف مرضنا ومرضى المسلمین یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ یا اللہ جتنے آئے قرآن حدیث واسطے سب دعانا قبول فرما، اللہ بھائیاں دی محنت قبول فرما، بھائی قسیم صاحب دی زندگی چ برکت فرما۔ یا اللہ انہوں نے وعدہ لیا، مینوں وعدہ وفا کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائی، اللہ قبول فرما۔ یا اللہ نیکیاں قبول فرما، اللہ روزے قبول فرما، اللہ سحریاں قبول فرما، اللہ افطاریاں قبول فرما، اللہ قرآن پڑھنا تے سننا قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وآل بیتہ اجمعین۔